الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دنیا میں بھیجا ہے اس کے کچھ اٹل قوانین ہیں جو نہ ماضی میں بدلے نہ آئندہ بدلیں گے۔ ان اٹل قوانین میں پہلا یہ ہے کہ یہ دنیا مسلسل تغیر پذیر ہے، ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایک جیسی کیفیت دنیا میں کبھی نہیں رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تبدیلیاں پہلے نسلوں کے بعد آتی تھیں اب ان کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور ایک ہی نسل کے اندر کئی قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کا مشہور مصرع ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ دنیا میں صرف ایک چیز ہے جس کو ثبات حاصل ہے اور وہ تبدیلی ہے۔ تبدیلی تبدیل نہیں ہوتی، تو یہ دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور بدلتی رہے گی، کبھی ایک جیسی کیفیت نہیں رہی۔ اٹل قوانین میں سے دوسرا قانون یہ ہے کہ ماضی لوٹ کر نہیں آتا۔ انسانی تاریخ کا سفر تیر کی طرح سیدھا سفر ہے، یہ آواگمن کا سفر نہیں ہے کہ آدمی مرے جیے اور مرے جیے اور مرے اور جیے بار بار، بلکہ یہ سیدھا سفر ہے انسان کا بھی اور انسانیت کا بھی۔ جو چیزیں گزر گئیں وہ آئندہ نہیں آنی ہیں، آئندہ جو کچھ آنا ہے ماضی میں انسانوں کو ان کا تجربہ نہیں ہوا، لہٰذا نئے حالات درپیش ہوں گے اور ان میں انسان کو نئے طریقے، نئے سوالات اور نئے جوابات کا سامنا ہوگا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خیر اور شر دونوں کو ساتھ ساتھ پیدا کیا۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے صرف آدم و حوا کو ہی نہیں اتارا بلکہ ابلیس کو بھی اتارا اور کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن میں بار بار اس کی تکرار ہے، ہم لوگ ذرا اس پر توجہ کم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو اس کے بعد بھی کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب جنت میں ڈالا آدم و حوا کو تو کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب آدم و حوا سے غلطی ہو گئی تو پھر ٹوکا کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر زمین پر بھیجا تو پھر کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن جب اترا تو بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا کہ اس سے ہوشیار رہنا، تمہارا کھلا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اسی طرح بے لباس کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو یعنی آدم و حوا کو بے لباس کیا تھا۔ تو قرآن پاک میں بار بار شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پہ اتارا ہے۔ اسی طرح انسانی نفس کے اندر دو متضاد صفات رکھی گئی ہیں، دو متضاد پوٹینشل رکھے گئے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اس کے اندر آدم کی اولاد کے اندر ہم نے یہ دونوں پوٹینشلز رکھ دی ہیں، دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں، دونوں طاقتیں رکھ دی ہیں، فسق و فجور کی بھی اور خیر اور تقوی اور پرہیزگاری کی بھی۔ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، پاک صاف کرے گا، وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور جو اس کے مطالبات کو غیر حقیقی طور پہ کچل ڈالے گا، تزکیہ نہیں کرے گا، وہ ناکام ٹھہرے گا۔ تو تیسرا اصول، اٹل اصول یہ ہے کہ اس زمین پر انسانوں کی دنیا میں خیر اور شر کا وجود ساتھ ساتھ ہے اور تقریباً قیامت تک یہی کیفیت رہے گی۔ انسانوں کی تاریخ کا کوئی ایسا دور نہیں گزرا نہ گزرے گا کہ جس میں صرف خیر ہو اور شر کا خاتمہ ہو جائے، یا صرف شر ہو اور خیر کا خاتمہ ہو جائے۔ حدیثوں سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے ظہور سے پہلے دنیا میں خیر ختم ہو جائے گا اور اہل خیر بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو قیامت کی ہولناکی کے ظہور سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ہوا چلے گی کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ اس سے مر جائے گا، تاکہ قیامت کے ہولناکیوں سے وہ محفوظ رہے۔
اس سے پہلے پہلے نہ مکمل شر کا غلبہ ہونا نہ مکمل خیر کا غلبہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ان دونوں کی کشمکش، ان دونوں کی لڑائی، ان دونوں میں مسابقت، ان دونوں میں جنگ یہ مقدر کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعہ انسانوں کو آزماتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے نہیں کیا ہے کہ آپ خیر کو تھامیں اور خیر کو لازماً غالب کر دیں، شر سے لڑیں اور لازماً اسے مٹا ڈالیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں خیر غالب نہیں ہوا اور شر کا خاتمہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ایسی کوئی بات نہ قرآن پاک میں ہے نہ نبی کے وسلم نے فرمائی ہے۔ اصل جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں سے اور بندیوں سے وہ یہ ہے کہ یہ خیر و شر کی جو کشمکش ہے جو انسان کے نفس سے لے کر اس کائنات تک میں برپا ہے، جس کا چھوٹا دائرہ انسان کا نفس ہے اور بڑا دائرہ عالمی حالات ہیں، اس ساری کشمکش کے میں آپ کی پوزیشن ٹھیک ہو، آپ اپنا رخ ٹھیک رکھیں، آپ اپنی ترجیحات ٹھیک طے کریں، آپ اہل حق کے ساتھ ہو، حق کے کیمپ میں ہوں، شر کے کیمپ میں نہ ہوں، آپ باطل کی تقویت کا سامان نہ بنیں، آپ خیر کی تقویت کا سامان بنیں اور زندگی اسی طرح گزاریں۔ اس کے بعد بے شک غلبہ باطلی کا ہو، آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص باطل کا ساتھ دے، گمراہی کا ساتھ دے، شر کا ساتھی ہو، تو چاہے دنیا میں حق کا غلبہ ہو جائے وہ ناکام ٹھہرے گا۔ یہ چار بنیادی باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، رات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور بدلیاں ہوتی ہیں، وہ بدلی آتی ہے چاند پر چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند ان بدلیوں کے درمیان سے جھانکتا ہے، دوبارہ نور پھیل جاتا ہے ہر طرف۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ کالی بدلیوں کو دیکھ کر وہ مایوس ہو جائے کہ ہر طرف تاریکی ہے، یا بدلیوں کے درمیان سے جھانکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر امید لگائے کہ نور ابھی باقی ہے اور نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ یہ انسانوں پر ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ آج کی دنیا کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے اسی اینگل سے دنیا آپ کو نظر آئے گی۔ آپ اگر ایک اینگل سے لیں کہ دنیا میں تو صرف شر ہے، مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، تباہ حال ہیں، 8 مسلمان ملک دنیا میں اس وقت ایسے ہیں جو عملاً ختم کر دیے گئے ہیں، برباد کر دیے گئے ہیں، صرف نقشے پر موجود ہیں، کوئی ان کی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، ان کا اقتدار اعلیٰ محفوظ نہیں ہے، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، تو لگتا ہے کہ تاریکی ہے، سیاہی ہے، بدنصیبی ہے، مایوسی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد یہی سمجھتی ہے۔ لوگ امریکہ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، لوگ مغربی قوتوں کو سمجھتے ہیں کہ کائنات پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے، اب ان کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ان کی مرضی بہت اہم ہے، بہت طاقت حاصل کر لیا انہوں نے، اور خیر و شر کی طاقت کا توازن بہت بگڑ گیا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر۔ لیکن دوسرا اینگل بھی ہے کہ انہی بدنیوں کے درمیان سے 14ویں کا چاند بھی جھانکتا رہتا ہے اور انسان کو روشنی سے اور نور سے مایوس ہونے سے بچاتا ہے۔ 100 سال پہلے کی تاریخ یہ ہے مسلمانوں کی کہ دنیا کا صرف ایک مسلمان ملک آزاد تھا، اس کا نام تھا ترکی۔ باقی سارے مسلمان براہ راست یا بالواسطہ مغربی استعماری قوتوں کے غلام تھے، اور اسلام ایک دقیانوسی نام تھا۔ مسلمان ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں تھی، خصوصاً نئی نسل اپنے مسلمان ہونے کو قسمت کی خرابی سمجھتی تھی کہ ہم کسی کرسچن گھر پیدا ہو جاتے، کسی یہودی گھر پیدا ہو جاتے، کچھ اور نہیں تو ہندو گھر پیدا ہو جاتے۔ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو اسلام پر فخر کرتے تھے یا کم از کم اس پر قانے تھے، باقی سب سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم کس گروہ میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ حالات کا جبر ہے، قسمت کا کھیل ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اسلام عالمی قیادت کا دعوے دار نہیں تھا، دنیاوی معاملات میں کہیں دخیل نہیں تھا،
اور اہل اسلام بھی یہ سمجھتے تھے کہ بس اسلام کا کام کیا ہے، بچہ پیدا ہو کان میں اذان دے دی جائے، بروقت ختنہ کروا دیا جائے، عقیقہ کروا دیا جائے، کچھ اس کو بسم اللہ وغیرہ کروا دی جائے، قرآن پڑھوا دیا جائے، ناظرہ سکھا دیا جائے، جوان ہو جائے تو کسی مولوی صاحب سے نکاح پڑھوا دیا جائے، جائیداد کی تقسیم ہو تو کسی کو بلا کر کے حساب کتاب کر لیں، اس میں بھی ضروری نہیں کہ تقسیم ہو، جو طاقتور ہے وہ قبضہ کر لے، بہنوں کا حق کھا جائے، کمزور بھائی کا حق کھا جائے، اور جب آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ کسی مولوی صاحب سے پڑھا دیں۔ حج کا رواج بھی بہت کم تھا، بہت کم لوگ بر صغیر سے حج پہ جایا کرتے تھے، مسجدوں میں عام طور پر معمر لوگ ہوتے تھے۔ مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی صورتحال یہ تھی کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کھلے عام نماز پڑھنے میں کے لیے بڑی جرت چاہیے تھی، لڑکے مذاق اڑاتے تھے، مولوی ہونے کا تانا دیتے تھے، لوگ ذرا چھپ کر کنارے پڑھتے تھے نماز، اور داڑھی ہوتی ہی نہیں تھی، اور ہوتی تھی تو فرنچ کٹ ہوتی تھی، فیشن والی داڑھی۔ تو یہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے، آج آپ کو تعلیمی اداروں میں بڑی تعداد میں ایسی لڑکیاں ملیں گی جو اسکارف والی ہوں گی، ایسی لڑکیاں ملیں گی جو نقاب والی ہوں گی، اور پڑھنے میں پھسڈی نہیں ہوں گی، وہ بہت اچھی طالبات ہوں گی۔ ایسے نوجوان ملیں گے جن کی داڑھی چھوٹی یا بڑی داڑھی ہوگی، نماز پڑھتے ہوں گے، ٹھاٹ سے دھڑلے سے پڑھتے ہوں گے، جماعت کرتے ہوں گے، اور اپنی اسلامیت پر فخر کرتے ہوں گے۔ صرف 100 سال کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے، صرف 100 سال کے اندر۔ دنیا میں اسلام قابل ذکر نام نہیں تھا، یہ بیچارہ تھا، بیچارہ اسلام۔ آج مغرب کو خطرہ اسی اسلام سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اشتراکیت کو شکست دے دی، نیشنلزم کو شکست دے دی، فاشزم کو شکست دے دی، نازی ازم کو شکست دے دی، اب کوئی ازم ہمارے مقابلے پر نہیں ہے۔ اسی لیے مغرب میں کتابیں لکھی گئیں، دی اینڈ آف ہسٹری، کہ دنیا کا یا دنیا کی تاریخ کا اختتام آ گیا، اور انسان جس خیر اعلیٰ کی تلاش میں تھا، خیر اعلیٰ، خیر حتمی، وہ خیر اعلیٰ اور خیر حتمی ایک لبرل سیکولر کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، وہ منزل ہمیں حاصل ہو گئی ہے، انسانی تجربوں کا نچوڑ ہے، وہ منزل حاصل ہو گئی ہے، اب اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کتابیں لکھی گئیں اس پہ، فلسفے بگھارے گئے۔ کسی نے کتاب لکھی کہ کلیش آف سیولائزیشنز، اور اس میں کیا بتایا کہ دنیا میں مغربی تہذیب کے سامنے اگر کوئی چیلنجر بن کر ابھر سکتا ہے تو اسلامی تہذیب۔ کون سی اسلامی تہذیب جس کو آپ نے مار مار کے جس کا بھوسا نکال دیا ہے؟ اس سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بھی اسلحہ آپ سے خریدتے ہیں، اور آپ کی اسکیم کے مطابق ایک دوسرے پہ حملے کرتے ہیں۔ تو یہ بغیر مسلمان آپ کے لیے خطرہ کیسے ہیں؟ تو خطرہ مسلمان نہیں ہے، دراصل فلسفہ حیات جو اسلام دیتا ہے، دنیا کو دیکھنے کا جو اینگل دیتا ہے، اس سے ان کو خطرہ ہے۔ آپ کے پیٹرول سے خطرہ نہیں ہے، آپ کی افواج سے خطرہ نہیں ہے، آپ کی آبادی سے خطرہ نہیں ہے، حج عمرے سے خطرہ نہیں ہے ان کو۔ مسجدیں بھر ڈالیے، کوئی حرج نہیں ہے، رمضان میں 10 کروڑ دفعہ قرآن ختم کر دیجئے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو تصور حیات و کائنات اسلام دیتا ہے، اور جو تصور انسان و جہان اسلام دیتا ہے، یہ ہے خطرہ۔ ان کا تصور حیات و کائنات کیا ہے، ان کا تصور انسان و جہان کیا ہے کہ دنیا خود بخود بنی ہے، بہت سے جانوروں میں سے ایک جانور انسان ہے، ہر جانور مر کے ختم ہو جائے گا، انسان بھی مر کے ختم ہو جائے گا، کوئی ابدی سچائی نہیں ہے، کوئی ابدی سچائی نہیں ہے، کوئی ہمیشہ کی سچائی نہیں ہے، اور یہ دنیا جیسے بنی تھی ویسی چل رہی ہے، پھر ختم ہو جائے گی کبھی، کوئی آخرت نہیں ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی ہم سے جواب لینے والا ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہم خود یہ طے کریں گے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ایک چیز کل اگر ناجائز تھی تو آج جائز ہو سکتی ہے۔ مثلا لاکھوں سال سے انسانی کی تہذیب میں یہ ہے کہ شادی ہمیشہ مرد و عورت کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ضروری نہیں ہے، مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، عورت کی عورت سے ہو سکتی ہے۔
تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ جو جو چیزیں انسانوں نے ہزاروں سال میں صحیح یا غلط سمجھی وہ پیمانے بدل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پیمانے ابدی تھوڑی ہیں، یہ تو ہم طے کریں گے، جیسے ضرورت اس کے مطابق چیزیں تبدیل کرتے رہیں گے۔ اسلام کا نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم خود سے دنیا میں نہیں آئے ہو، لائے گئے ہو، اور تمہیں کوئی لانے والا ہے۔ وہ لانے والا کسی کھیل تماشے کے لیے تمہیں نہیں لایا ہے، بہت سنجیدہ مقصد کے لیے لایا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جانوروں میں سے جانور نہیں ہیں، آپ مادی اشیاء میں سے کوئی مادی شے نہیں ہیں، بلکہ اس کائنات میں خالق کے بعد سب سے اہم آپ ہی ہیں، انسان ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اعزاز بخشا ہے جو انسانوں کے علاوہ کسی کو نہیں بخشا، اور وہ اعزاز کیا ہے؟ اس نے خلیفہ بنایا ہے، زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ باقی کاموں میں بہت سی مخلوقات شریک ہیں، یہاں تک کہ عبادت میں کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کا شریک ہے، جن انسان کے شریک ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ عبادت کریں، دونوں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن خلافت کے لیے نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو یا فنا مخلوق کو خلیفہ بنایا، صرف انسان کو بنایا خلیفہ۔ اور خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ با اختیار مخلوق کہ جسے کسی ٹیریٹری میں اس لیے بھیجا جائے، اس لیے آتھورائز کیا جائے کہ وہ اپنے خالق اور مالک اور آقا کے دیے ہوئے مینول کے مطابق نظام چلائے۔ اس زمین کا نظام چلانا اس انسان کا کام ہے، اور اس کے جو مینول ہے وہ ہے قرآن پاک، اللہ کی کتاب۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو اس کے مطابق نظام چلائے گا دنیا کا اور عمل کرے گا، اسے کوئی ناکامی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، وہ ہارا ہوا نہیں ہوگا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ ناکام ہوگا، مایوس ہوگا، اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، رحمان کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق یا شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کے مطابق؟ اصل جھگڑا یہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں کبھی بھی شیطان کو ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے تسبیحوں سے جھگڑا نہیں ہے۔ فرشتوں نے جب کہا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ آدم کو پیدا کر رہے ہیں، کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو خون خرابہ کرے گا، اور آپ کی تسبیح کا جہاں تک تعلق ہے، ہم ہیں نا، ہم تسبیح کر سکتے ہیں آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ خون خرابہ نہیں کرے گا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہیں تم سے زیادہ تسبیح کرے گا، یہ نہیں کہا۔ کہا کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو شیطان کو یہ شکایت نہیں تھی کہ میں اس کو اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ یہ زیادہ سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، زیادہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کو شکایت نہیں تھی۔ اس کو گلا تھا کہ خلافت کے لائق تو میں تھا، میں نے عبادت گزاری کی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو مجھے خلیفہ بنانا چاہیے تھا۔ ایک نئی مخلوق کو بنایا اور خلیفہ بنا دیا، بغیر کسی نماز کے، بغیر کسی روزے کے، بغیر کسی نیکی و پرہیزگاری کے۔ پیدا ہی خلیفہ ہوا، وہ پیدا ہی خلیفہ ہوا۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے، کبھی غور کیجئے گا اس پر، وہ ایسی غیر معمولی دی گئی ہے کہ جو انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں انسانوں کے تجربے میں آتی ہیں، ان سب کا خالق یا تو خالق حقیقی ہوتا ہے یا خالق مجازی انسان ہوتا ہے، کسی اور نے کچھ نہیں بنایا۔ جنہوں نے بھی کچھ نہیں بنایا، جنہوں نے بھی کچھ نہیں بنایا، یا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یا بندوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کسی کو عقل خلاق دی نہیں گئی ہے انسان کے سوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چوہا بل بناتا ہے، چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، تو ون ٹائم ایک دفعہ بناتی ہے۔ 10,000 سال پہلے بھی وہ چڑیا ویسا ہی گھونسلہ بناتی تھی جیسا آج بناتی ہے۔ اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ 10,000 سال چھوڑیے، 10 سال میں تبدیلیاں لے آتا ہے، پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، علاج، معالجہ، سواری، کمیونیکیشن، ہر چیز میں مسلسل تخلیق نئی نئی چیزیں بنائے چلے جا رہا ہے۔ اس لیے اس اللہ کا خلاق دی گئی ہے، وہ خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اتنے بڑے اسائنمنٹ میں زمین پہ انسان بھیجا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے کیوں نہیں دلچسپی ہوگی کہ وہ انسان سے پوچھے کہ اس زمین پر تم نے میری مرضی کے مطابق نظام بنانے اور چلانے کے لیے کیا کچھ کیا اور کیا نہیں کیا؟
وہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا ہے. جانور کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے. اگر انسان بھی بچے پیدا کرے، کھائے پیے، بس بچے کو پڑھا لکھا دے اور بڑے سے بڑا گھر بنا کر دے اور مر جائے، تو ہم میں اور عام جانوروں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ہم ذرا سوفسٹیکیٹڈ گھر بناتے ہیں، کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، لیکن نتیجے کے لحاظ سے ایک ہی بات ہوئی. انسان افضل اسی لیے ہے مخلوقات سے کہ وہ خلیفہ ہے، اسے عقل خلاق دی گئی ہے، اس کا فریضہ خاص ہے، اور فریضہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی کے وہ معاملات جن میں وہ با اختیار ہے، وہ معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے. لہذا ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کے معاملات سے لا تعلق نہ ہو، اسے دلچسپی ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، اسی لیے لائے ہیں نا کہ آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے کہ عالم اسلام کو درپیش چیلنج مستقبل میں کیا ہیں، ان پر بات آپ کو سننے دلچسپی ہے. ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک اجنبی کو، ایک غیر معروف آدمی کو سننے کے لیے یہاں تشریف لے آئیں؟ جو بریانی یہاں کھلائی گئی، ایسے بریانی تو آپ کھاتے رہتے ہیں دن بھر، کھانے کے لیے بھی نہیں آئے آپ. لیکن یہ موضوع ایسا ہے جو ہر صاحب دل مسلمان کے کو کھینچتا ہے کہ ذرا سنیں تو صحیح کہ کون کیا کہتا ہے، کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے کوئی رول اس میں ہے یا نہیں ہے. اس وقت اگر دنیا پہ اس لحاظ سے نظر ڈالی جائے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کالی بدلیاں بھی ہیں اور ان کے درمیان سے جھانکتے ہوئے چاند بھی ہیں. میں آغاز ترکی سے کرتا ہوں. یہاں تعارف میں بتایا گیا کہ ابھی چند روز پہلے ہی ہم کچھ دوست ترکی کا دورہ کر کے آئے ہیں، اپنے طور پر گئے تھے، پہلے بھی جاتے رہے ہیں. 15 مئی کو جو وہاں بغاوت ناکام ہوئی، اس کے بعد کے حالات کا ذرا جائزہ لینا تھا، کیا صورتحال ہے. تو جو ہمیں نظر آیا میں اس کی چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ترکی دنیا کا بڑا یونیک ملک ہے. تاریخ میں کبھی وہ غلام نہیں رہا ہے، کبھی نہیں غلام رہا ہے، نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد. وہ کبھی غلام نہیں رہے. وہ غلامی کی خو جانتے ہی نہیں ہیں کہ غلامی کہتے کس کو ہیں. اور اس کا اظہار وہاں ہوتا ہے جب چلتے پھرتے زبان کا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. ہمیں ترکی نہیں آتی، زبان یار من ترکی وبن ترکی نمی دانم، کہ دوست کی زبان ترکی ہے، ترکی مجھے نہیں آتی. انگریزی میں بات کرتے ہیں تو انگریزی انہیں نہیں آتی. ہاں، وہ کہتے ہیں عربی آتی ہے، انہیں عربی اس سے زیادہ آتی ہے جتنی ہمیں انگریزی آتی ہے. بہرحال اچھا، انہیں کوئی اس میں ملامت نہیں ہوئی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ انگریزی نہیں جانتا ہو تو آدمی کیسے ہوا. یہ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ اگر انگریزی نہیں آتی تو آدمی سوچتا ہے پھر تو میں تو جانور ہوا، انگریزی یہ پینڈو ہوا، انگریزی نہیں آتی، کمال ہے. ان کا صدر انگریزی نہیں بولتا، کہتے ہیں جانتا ہے لیکن وہ کوئی تقریر انگریزی میں نہیں کرتا. اقوام متحدہ میں بھی ترکی زبان میں بات کرتا ہے، انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اس پہ. ایک بات ہمیں یہ محسوس ہوئی وہاں پر کہ پاکستان کے لیے بے انتہا محبت ہے. کہیں تعارف ہو جائے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں تو جیسے بچھ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ایک بیکری میں داخل ہوئے، بہت خوبصورت بیکری تھی، وہ صرف فوٹو لینا چاہتے تھے. بیکری والے نے ڈانٹ دیا کہ جاؤ، فوٹو کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کو خیال آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ان کو پاکستان سے. تو بولا کہ آؤ آؤ، بناؤ تصویر، بناؤ تصویر بناؤ. کسی دکان پہ جاتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ پاکستان سے آئے ہیں تو وہ کہتے جیوے پاکستان، جیوے پاکستان. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ انہیں یہ جیوے پاکستان کیسے معلوم؟ کہنے لگے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کا یوم باقاعدہ ترکی کے ٹیلی ویژن پہ منایا جاتا ہے. اس میں پاکستانی گانے آتے ہیں، پروگرامات آتے ہیں، تو یہ سب جانتے ہیں یہاں کے لوگ. جو بغاوت ہوئی تھی ان کے یہاں، اس کے متعلق وہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس کی پشت پر امریکہ تھا. CIA نے بغاوت کروائی اور سامنے رکھا تھا گلن کو، فتح اللہ گلن صاحب. فتح اللہ گلن کے متعلق وہاں عام تاثر یہ ہے کہ وہ امریکہ اور زائنسٹ قوتوں کے لیے کام کرتے ہیں. بہت کنسنسس ہے. ان لوگوں کو بھی اس اتفاق ہے جو حکومت کے مخالف ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ CIA اور زائنسٹ عناصر کا مشترکہ پروگرام تھا اور یہ ان کا آدمی ہے. مقبولیت کے لحاظ سے میرا خیال ہے ایردوان صاحب تاریخ میں بہت اونچے مقام پر ہیں. اگر وہ اگلے 7-8 سال تک صدر رہتے ہیں تو یہ بھی امکان ہے کہ مصطفیٰ کمال کی شخصیت دھندلا جائے اور یہ اس کو ہاتھ لگائے بغیر پیچھے کر دیں. ہم وہاں دیکھنے کے لیے گئے، نیا ایوان صدر
انقرہ کی ایک بہت بڑی چوٹی پر نیا ایوان صدر بنا ہے، جس کے متعلق بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ 1000 کمرے ہیں اس میں اور ایک شاندار مسجد ہے اس کے ساتھ۔ میں سوچتا رہا وہاں جا کر کہ آخر انہوں نے اس پہاڑی پر یہ مسجد اور یہ ایوان صدر کیوں بنایا ہے۔ جو میری سمجھ میں بات آئی، مسجد جس نے بنائی تھی اس سے بھی ملاقات ہوئی معمار سے، اس کو معلوم ہے پاکستان سے ہیں، تو اس نے ہمارے ساتھ فوٹو کھنچوایا کہ آپ لوگ پاکستان سے ہیں تو فوٹو کھینچے میرے ساتھ۔ اصل میں 1923 اور 24 میں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے جب معاہدہ کیا فرانس اور برطانیہ سے، معاہدہ لوزاں کہلاتا ہے وہ، لوزاں ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں مصطفیٰ کمال صاحب خود نہیں گئے، اپنے نائب عصمت انونو کو بھیجا تھا معاہدہ کرنے کے لیے۔ معاہدے کے بعد اس معاہدے کو سیل کر دیا گیا ہے 100 سال کے لیے۔ تو ابھی تک امید ہے کہ سن 2023 میں یا 24 میں سیل کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ کیا کیا وعدے انہوں نے کیے تھے۔ جو ترکی کے اسلامسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان معاہدوں میں 2 بنیادی نکات ہیں شامل، کہ نو شریعہ نو خلافہ، ترکی میں شریعت کا قانون نہیں ہوگا اور ترکی آئندہ کبھی خلافت کی بات نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی چیز، اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں تھیں، اس میں یہ بھی شامل تھی چیز۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب 1924 میں جمہوریہ ترکیہ کا اعلان کیا اور خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا، تو انہوں نے دراصل یورپ میں جو 400-500 سال سے سیاسی نظام تھا اس کو اڈاپٹ کیا، چرچ اور اسٹیٹ کی علیحدگی۔ آپ میں سے جو لوگ تھوڑا پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئے ہوں گے انہیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یورپ میں جب بغاوت ہوئی چرچ کے خلاف تو انہوں نے کہا کہ چرچ کا کیا کام، پوپ کا کیا کام ہمارے اجتماعی زندگی کے معاملات میں دخل دے، وہ ہمارا تزکیہ کرے، ہمارا شادی وادی کروائے، مرنے پر دعائیں کر دیا کرے، باقی جو نظام چلے گا نظام حیات وہ تو چرچ سے اور بائبل سے الگ ہو کر چلے گا، اس میں کسی یہ الہی کی ضرورت نہیں ہے، انسانی عقل اور انسانی تجربہ کافی ہے، اس سے ہم طے کریں گے۔ اس فلسفے کو مصطفیٰ کمال نے مان لیا، اور مسلمانوں میں چرچ تو خیر نہیں ہوتا لیکن علامتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں انورٹ کاماز میں کہ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کر دیا گیا، کہ اسٹیٹ کے معاملات میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور مذہب کا کیا حشر کیا گیا کہ اذانیں ترکی زبان میں ہوتی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ ابھی کیا الفاظ کہتے تھے، انہوں نے الفاظ دہرائے کہ یہ کہتے تھے، اذان دیتے تھے ترکی زبان میں، جیسے اردو میں کہیں اذان اردو میں ہوا کرے گی، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا عجیب و غریب لگے گا نا۔ اسی لیے جب سن 1951 میں وہاں کے وزیر اعظم جو دوسری پارٹی کے تھے عدنان مندریس، انہوں نے یہ پابندی اٹھائی اور مسجدوں میں پہلی بار ایک نسل کے بعد عربی میں اذان ہوئی تو لوگ روتے ہوئے گھر سے نکل آئے تھے مسجدوں میں۔ اسی مصطفیٰ کمال کو، اسی عدنان مندریس کو سن 1963 یا 64 میں پھانسی دے دی گئی تھی، فوجی حکومت نے پھانسی دے دی تھی۔ اور ہمارے معاشرے میں عدنان نام کے جو لوگ ملیں گے وہ انہی کی وجہ سے ملیں گے۔ آپ کو 63-64 سے پیدا ہوئے لوگوں میں سے اکا دکا کو عدنان ملے گا، اس کے بعد بہت عدنان ملیں گے آپ کو۔ تو عدنان مندریس کے نام پہ ہمارے عدنان کا نام رکھتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال نے جو مذہب کو ریاست سے الگ کر دیا تھا، ایردوان صاحب نے یہ کیا ہے کہ کسی اعلان کے بغیر، کسی قانون سازی کے بغیر سمبولیکلی ایک پہاڑی پر ایوان صدر اور اسی کمپلیکس میں ایک بڑی مسجد بنا کر اس کو نلیفائی کر دیا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہندوستان کے بادشاہ اکبر نے ایک لکیر کھینچی اور 9 رتنوں سے کہا کہ اسے چھوٹا کر دو، لیکن اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر۔ اب سب پریشان کہ اسے مٹائے نہیں یا کاٹے نہیں تو چھوٹا کیسے ہوگا؟ چونکہ کہانیوں میں آتا ہے کہ سب سے عقل مند آدمی بیربل تھا، تو بیربل نے حل نکالا اس کا، اس نے چوک لیا یا جو بھی کوئلہ لیا اور اس کے سامنے اور لمبی لکیر کھینچ دی، پچھلی لکیر سے لمبی، اور کہا کہ مہاراج آپ کی لکیر چھوٹی ہو گئی۔ یہ بڑی کام کی بات ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، میں ترکی کو خاصا عرصے سے اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، کئی بار جا بھی چکا ہوں، کہ ایردوان صاحب کی حکمت عملی یہی ہے کہ مصطفیٰ کمال کو نہ چھیڑا جائے، ان کی ایمانیات میں شامل کر دیا گیا اسے، اس کو چھیڑے بغیر اس کو چھوٹا کر دیا جائے،
اس کو چھیڑے بغیر اس کے فلسفہ حیات اور فلسفہ ریاست و سیاست کو نلیفائی کر دیا جائے. تو پہاڑی پر اس نے ایک محل بنایا, اسی کمپلیکس میں ایک شاندار مسجد بنائی کہ اقتدار کا مرکز اور عبودیت کا مرکز ساتھ ساتھ. مسلمان کا اقتدار اللہ کے سائے میں اور اللہ کا سایہ اقتدار کے ساتھ. یہ چیز سمبولیکلی بہت اہم ہے. انسانی نفسیات میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ انسان سے قبول کر لیتا ہے. ترکی میں بہت تیزی ترقی ہو رہی ہے. انفراسٹرکچر تو بہت ہی اچھا ہو گیا ان کا, ہائی وے, سڑکیں, ریلوے, صحت, ستھرائی, صفائی, یہ سب چیزیں اچھی ہو گئی ہیں. اور لوگ مطمئن لگے, ہمیں بازاروں میں گلے شکوے کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئے کہ سیل نہیں ہوتی ہے, خریداری نہیں ہوتی ہے, جیسے آپ لوگ کہتے رہتے ہیں دلی والے برادران. میں نے ایک دلی والے دوست سے پوچھا کہ جس سے دیکھو جو بھی تاجر ہے وہ روتا رہتا ہے کہ حالات خراب ہے, جبکہ میں دیکھتا ہوں گاڑی پہ گاڑی بدل رہا ہے, گھر پہ گھر بنا رہا ہے, بیٹی کی شادی 50 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ شاید بھائی ایسا وجہ یہ ہے کہ وہ ناشکرا پن یہ تاجروں کی گھٹی میں ہے, ناشکرا پن. اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے لوگوں میں ایک ایک صفت کو رکھ دی ہے. ایک صفت لازمن ہوں گی ہے جنتی میں, اور ایک صفت لازمن ہوں گی ہے جہنمی میں. وہ صفت کیا ہے؟ جنتیوں میں جو لازمی صفت ہوگی وہ شکر ہے, اور جہنمیوں میں جو لازمی صفت ہوگی وہ ناشکرا پن. ناشکرا پن اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ عبادات روح پہ دے کے مار دیتا ہے. خیر کی بات نہیں اور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا وہاں کے لوگوں کے چہروں پر مجھے اطمینان اور تشکر کا رنگ نظر آیا. دلوں میں نہیں جھانک سکتا, باڈی لینگویج پڑھنے کی جو کچھ پریکٹس ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. ہماری ملاقاتیں وہاں صدر وزیر اعظم تو خیر نہیں ہوئیں, لیکن بہت اعلیٰ سطحی ہوئیں. حکمراں پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین مرد و خاتون کئی تھے, ان سے ہماری ملاقاتیں الگ الگ ہوئیں. اور ان کی ایک مخالف پارٹی ہے جو وہاں کی اصل اسلامی تحریک ہے, جس سے ٹوٹ کر یہ آئے ہیں, سعادت پارٹی, ان کے چیئرمین اور ان کے اہم لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم نے یہ محسوس کیا کہ دونوں کا لانگ ٹرم ویژن تو ایک ہے, کہاں جانا ہے, لیکن راستے دونوں الگ الگ طے کیے ہوئے ہیں. اور دونوں اپنے اپنے حوالے سے بہت کانفیڈنٹ ہیں, دونوں کے پاس دلائل ہیں, اور یہ دلائل اور کانفیڈنس کامن ہے. ہمیں یہ نہیں لگا کہ ان کے یہاں ذہنی انتشار ہو. جو حکمراں پارٹی کی پالیسیز اور ان کے روڈ میپ سے اتفاق رکھتے ہیں ان میں کامل ہم آہنگی ہے. ایک آزرا سا کارکن, ایک ڈپٹی چیئرمین, سب ایک ہی بات کرتے ہیں. اس کے برعکس اربکان صاحب مرحوم کی جو پارٹی ہے, سعادت پارٹی, ان کی بھی یکسوئی ہے. اچھا, ان کا روڈ میپ ان سے بھی کوئی الگ ہے. منزل ایک ہی کہتے ہیں. منزل کیا ہے؟ عالمگیر اسلامی احیاء, امت کا اتحاد, امت کی قوت, تاکہ امت کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکے ہر میدان میں. یہ ان کا حتمی گول ہے دنیا میں. لیکن دونوں نے راستے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں, اور دونوں اپنے اپنے راستے بھی یکسو ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہمیں محسوس ہوئی کہ اس وقت ایردوان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے دہشت گردی کے. خدا نخواستہ کوئی جان لے لے ان کی تو بات اور ہے. نمبر 2 کوئی نہیں ان کا, اور ظاہر ہے جب ایسا لیڈر بنتا ہے تو نمبر 2 پھر کوئی نہیں ہوتا ہے. اس کے جانے کے بعد یہ نمبر 2 کو بنتا ہے. اس کے سوا کوئی مظاہرہ ہو جائے, کوئی الیکشن میں ان کو ہرا دے, یہ ممکن نہیں ہے. اور اب فوج میں بھی وہ دم نہیں رہا ہے. فوج کافی بے دم ہو گئی ہے. انہوں نے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا پکڑ کر کے, اور لوگ مطمئن ہیں اس پہ کہ یہ اس قابل تھے. یہ تو ترکی کو برباد کر رہے تھے, یہ تو یہودیوں کے حوالے کر رہے تھے, یہ تو امریکہ کا غلام بنا رہے تھے. لہذا پبلک کی پوری ان کو سمپیتھی حاصل ہے. پاکستان کے لیے بہت اچھے جذبات ہیں ان کے. وہ سمجھتے ہیں دنیا میں 2 ہی ملک ہیں, ترکی اور پاکستان, جو مل کر امت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ کالی بدلیوں میں گھرے ہوئے چاند کا میں نے آپ کو منظر دکھایا کہ اس کو دیکھیں تو امید بندھتی ہے اور اچھا مستقبل آتا نظر آتا ہے. لیکن مومن کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. احمقوں کی اگر جنت کی اصطلاح کوئی نامناسب اصطلاح نہیں ہے تو احمقوں کی جنت میں نہیں رہنا چاہیے, یہ خیالی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے.
میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے 8 مسلمان ملک ایسے ہیں کہ جو اس وقت صرف نقشے میں موجود ہیں، امن ختم ہو گئے ہیں: افغانستان، عراق، شام، یمن، صومالیہ، لیبیا، لبنان اور مالی۔ افریقہ ایک بہت بڑا ملک ہے مالی، وہاں کبھی خلافت ہوا کرتی تھی، ان کی بھی خلافت رہی ہے۔ یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے، 8-10 حکومتیں ہیں اور کہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، جس علاقے میں جس کا قبضہ وہیں وہاں کا حاکم، اور سب ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ ایک اسکیم کے تحت کیا گیا ہے، اور میرا یہ یقین کئی برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک جس کی آبادی زیادہ ہو، مسلمان ملک جس کی آبادی زیادہ ہو، یا جس کا رقبہ زیادہ ہو، یا جس کی معیشت مضبوط ہو، یا جس کے پاس بڑی فوج ہو، یہ مغربی استعمار کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ فوج سیکولر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا دماغ کبھی بھی پھر سکتا ہے، اس میں کبھی بھی مسلم نیشنلزم پیدا ہو سکتا ہے اور جو ہمیں نو کہہ سکتا ہے۔ فوج بس اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے عوام کو دبا کے رکھ سکے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لہذا سارے ملک جن میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں وہ سب خطرے میں ہیں، اور ان سب کو تباہ و برباد کرنے کی اسکیمیں چلی آ رہی ہیں۔ پاکستان پہ ساری اسکیمیں آزمائی جا چکی ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک پاکستان نہ ٹوٹا ہے نہ پھوٹا ہے، اور انشاءاللہ ٹوٹے پھوٹے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کوئی نہ کوئی بڑا کام لینا ہے، مثبت کام انشاءاللہ۔ ترکی کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر تختہ الٹ جائے، کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو خانہ جنگی شروع ہو جائے، یعنی اگر ایردوان اسے مارے جاتے تو پوری ترکی میں خانہ جنگی ہوتی، فوج لڑتی ایک دوسرے سے، پبلک لڑتی، دھماکے ہوتے، لیبیا بن جاتا لیبیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ پوری اسکیم ناکام ہو گئی ان کی، اور دوبارہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا وہاں کا۔ تو دشمن تو ظاہر وہی کام کرے گا جو وہ چاہتا ہے، ہمیں ان سے توقع نہیں کرنی چاہیے، اپیل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کے لیے پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں بند کر دو۔ وہ کیوں بند کر دیں؟ وہ آپ کے دوست کیسے ہیں؟ آپ دوست سمجھتے تھے تو آپ کی حماقت ہے۔ تو حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف روشنی کی کرنیں بھی ہیں، اور اس روشنی کی کرن کو ہم آفتاب کی کرن بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع بھی دیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے خود شناسی۔ خود شناسی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ وہ انسان ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی سب سے محترم مخلوق ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ زمین پر اسے کار خلافت انجام دینا ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ کسی کا غلام نہیں ہے، دنیا کی ساری طاقتیں اسے کچلنے کے لیے آ جائیں اور کچل بھی ڈالیں، تو یہ بہت تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی کا انجام ہے، حقیقی زندگی کا انجام یہ نہیں ہے۔ تو وہی تنہا ایک فرد 5.5-6 فٹ کا انسان بہت قوی ہو جاتا ہے، اس کائنات کا حاکم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا، مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے۔ تو جس کے ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں اللہ تعالیٰ بن جائے تو کیا وہ قوی نہیں ہوگا؟ حقیر ہی رہے گا۔ تو خود شناسی سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں، بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت صاحب ایمان بھی۔ اور جب وہ خاص حیثیت ہے تو ہم دوسروں کی طرح آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کریں، نفس پرستی کریں، اپنے نفس کی پوجا کریں، شکم و شہوت کی بندگی کریں، اور پھر اللہ سے کہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو اللہ کو نام کے مسلمان نہیں چاہیے۔ سارے انسانوں کے 2 ٹانگیں ہیں اور 2 آنکھیں ہیں، اور یہی عقل ہے اور یہی خون ہے۔ ان میں فرق اگر ہوگا تو ایمان و اخلاق سے ہو سکتا ہے، علم سے ہو سکتا ہے، تقویٰ سے ہو سکتا ہے، پرہیزگاری سے ہو سکتا ہے، اخلاقی خوبیوں سے ہو سکتا ہے،
محض عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہونے سے نہیں ہو سکتا. مشرکین میں سے بے شمار لوگ تھے جن کے نام عبداللہ تھے، عبد الرحمن تھے، بے شمار لوگ تھے لیکن مشرک تھے. تو ایمانی خصوصیات پیدا کرنے اپنے اندر اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالیں. اس کو میں خود شناسی کے عنوان میں لے رہا ہوں کہ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچانا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں. یہ پہلی شرط ہے. دنیا میں خطرات کا مقابلہ کرنے اور مسلمانوں اور اسلام کو عروج دینے کے لیے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو گھر کا مورچہ ہے، خاندان کا مورچہ، اسے مضبوط بنایا جائے. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسانوں کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. باقی سارے رشتے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اولاد اور والدین رشتہ بعد میں پیدا ہوا نا. جب دو انسان تھے دنیا میں تو کیا تھے؟ وہ میاں بیوی تھے. یہ پہلا رشتہ ہے اور میاں بیوی سے خاندان بنا. یہی خاندان جنت میں رکھا گیا ایک ساتھ اور یہی خاندان زمین پر بھیجا گیا. یہ پہلا ہیومن انسٹیٹیوشن ہے خاندان، فیملی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیطان کو اس خاندان سے بڑی دشمنی ہے. اس خاندان کو توڑنے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے سارے حربے اختیار کرتا ہے. کہیں غربت کا خوف دلاتا ہے کہ بچوں کو مار دیں، غربت کے خوف سے قرآن کہتا ہے نا. کہیں آپس میں لڑا دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان پانی پہ تخت لگاتا ہے، پانی پر تخت لگاتا ہے، پھر اپنے چیلوں کو دنیا بھر میں پھیلا دیتا ہے کہ کوئی ایک بڑا کارنامہ انجام دے کر آؤ، مجھے رپورٹ دو. پہنچتے ہیں چیلے، رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے قتل کروا دیا، کہتا ہے شاباش، زبردست کام کیا، لیکن اس سے بھی بڑا کام ہونا چاہیے. کوئی دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص سے میں نے فلاں برائی کروا دی، کہتا ہے شاباش، لیکن اس سے بھی بڑا کام. بالآخر اس کا ایک شاگرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا، میں نے ایک جوڑے میں، ایک میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا. کہتا ہے شاباش، تو صحیح معنوں میں میرا وارث ہے. تو نے وہ کام کیا کہ جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے، ساری خرابیوں سے پیدا ہوں گی. یعنی گھر کا فساد انسانیت کا فساد ہے. گھر کا جھگڑا پھیل کر پورے جہان کا جھگڑا بن جاتا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کے حوالے سے غافل ہیں. ہمارے خاندان کمزور پڑ رہے ہیں. جتنی جتنی خوشحالی آ رہی ہے، جتنی جتنی مادہ پرستی آ رہی ہے، جتنی جتنی نام نہاد جدیدیت آ رہی ہے، والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ہم فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں. جو اسلام کا ویژن ہے، سوشل ویژن، اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنے کزنس اور اپنے قریبی رشتہ دار اور پڑوسی، ان کی خبر گیری کرو، ان کی دستگیری کرو، ان کی دیکھ بھال کرو. یہ سب برابر نہیں ہے. جہاں کوئی کمزور یونٹ ہے اس کو تھام لو، گرنے مت دو. یہ گریٹر فیملی کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے، ایک چھت کے نیچے رہنا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ سارے بھائی ایک ہی چھت کے نیچے رہیں، ساری بہوؤں کو ایک گھر میں جمع کر دیا جائے اور آپس میں لڑتی رہیں. وہ یہ مراد نہیں ہے. محبت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا، ایک دوسرے کی انا اور وقار کو مجروح کیے بغیر دستگیری کرنا، یہ آپ کی ضرورت ہے. آنے والے وقت میں بڑی نفسا نفسی ہوگی. خیر کے راستے پہ صرف وہ لوگ چل سکیں گے جو گریٹر فیملی کا بازو تھام کے چلیں گے کہ آپ گریں تو کوئی اور تھام لے، کوئی اور گرے تو آپ تھام لیں. گھروں کو مضبوط کیجیے، اور جس کا گھرانہ مضبوط ہو، جس کے گھرانے میں اللہ کا زندہ تصور ہو، اور جس گھرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ محبت ہو، وہ شیطان کے شر سے بڑی حد تک محفوظ رہتا ہے. بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اور یہ کام بچپن سے کرنے کا اپنے بچوں کو سکھائیے. ان کے اندر یہ تمیز پیدا کیجیے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے. آپ کی بات بات میں تذکرہ آئے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھا، آپ اس طرح اٹھتے تھے، آپ اس طرح بیٹھتے تھے، آپ اس طرح بات کر، آپ معاف کر دیا کرتے تھے، آپ کس طرح انسانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے. بچوں کو سکھائیے. آپ معجزہ دیکھیں گے اپنے بچوں میں، معجزہ دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں جھول نہ ہو. ہم صرف وائز نہ ہوں اور بچے یہ محسوس نہ کریں کہ ابا نے کہا تو یہ ہے لیکن کرتے کچھ اور ہیں. اس لیے کہ والدین کا سب سے بڑا ناقد اس کی اولاد ہے.
اولاد جتنی باریک بینی سے والدین کو دیکھتی ہے کوئی نہیں دیکھتا. ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ کھلونے میں لگا ہوا ہے, میاں بیوی بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بچہ ہر بات نوٹ کر رہا ہوتا ہے. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرا بچہ کھیل رہا تھا, ہم بیٹھے بات کر رہے تھے, کوئی وہ مداخلت کرتا ہے اور بالکل ٹھیک مداخلت کرتا ہے, کہتا ہے بابا وہ چیز ایسے نہیں ایسی تھی. اور میں ہکا بکا رہ گیا کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے 2.5-3 سال کا, اس کو کوئی تمیز نہیں ہے, کوئی اپنے کھیل میں مگن ہے. وہ ہماری پوری بات فالو کر رہا تھا اور صحیح وقت پر صحیح جگہ صحیح مداخلت کی اس نے. اس کے بعد سے ہم الرٹ ہو گئے اور میں شعوری کوشش کی کہ اپنی گھر سے اپنی زندگی سے جہاں تک ممکن ہو اللہ اور رسول کی نافرمانی کی چیزیں نکالی جائیں, کوئی چیز نہ ہو. الحمدللہ بچے بڑے ہیں اور اس کا اثر نظر آتا ہے. گھر پہ توجہ دیجیے, گھر پہ, خاندان پہ, صرف اپنے چھوٹے والے خاندان پر نہیں, میاں بیوی بچے نہیں, بلکہ اس کے علاوہ کشادہ دلی پیدا کیجیے سب کے لیے, وسعت قلبی پیدا کیجیے, اکوموڈیٹیو بنیے. آج ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کچھ عزیز ہیں میرے, میں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں مہربان رہتا ہوں, وہ میرے ساتھ نامہربانی کرتے ہیں. میں بھلا چاہتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے مجھے رپورٹ دی ہے اگر واقعی ایسا ہے تو دراصل تم ان کے چہرے پہ کالک مل رہے ہو اور وہ تمہاری زندگی کو روشن کر رہے ہیں. او کما قال علیہ وسلم. تو آپ کا کچھ نہیں جاتا, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آپ پائیں گے. انسان کی عمر اور رزق میں برکت کا نسخہ کیا بیان ہے؟ ایک تو دعا اور دوسرے صلہ رحمی, رشتوں کو جوڑنا, رشتوں کو ملانا. جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو. اس سے عمر بڑھتی ہے. کسی صحابی نے پوچھا کہ عمر بڑھانے کا کیا نسخہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عمر بڑھے گی, رزق بڑھے گا. تو یہ دوسری ضرورت ہے کہ مسلمان گھرانے اسلامی گھرانے بنے. تیسری چیز ضرورت ہے اس امت کی ہے وہ اتحاد و اتفاق. دیکھیے ہر آدمی کو اللہ نے الگ پیدا کیا, دو بھائی بھی یکساں نہیں ہوتے. آپ لڑنے کے عوامل ڈھونڈیں گے نا تو خود آپ اپنے آپ سے لڑیں گے. آپ کی اپنی طبیعت بھی منگل کو کچھ ہوتی ہے, بدھ کو کچھ اور ہو جاتی ہے, جمعے کچھ اور ہو جاتی ہے. ایک آدمی کے اندر کئی آدمی رہتا ہے, ایک انسان کے اندر کئی انسان رہتے ہیں. تو اگر اختلاف ڈھونڈنا چاہیں گے تو بالآخر انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے. لیکن اتفاق کے عناصر ڈھونڈیں گے آپ تو آپ کو لگے گا کہ ہر آدمی آپ سے متفق ہے, ہر آدمی آپ جیسا ہے, ہر آدمی اتنا ہی خام ہے جتنا آپ خام ہیں. ہر ایک کے اندر وہ ساری خوبیاں جو آپ کے اندر بھی خوبیاں ہیں. مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے. مسلمانوں نے پوری تاریخ میں جو مار کھائی ہے سب سے زیادہ نا اتفاقی سے کھائی ہے. یہ اتفاق ہر سطح پہ ہونا چاہیے, اور اتفاق کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, انواع و اقسام کے لوگوں کو داخل کرے گا. تو جب اس نے جنت میں سب کو داخل کرنا ہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو دنیا میں ہی دار اسلام سے خارج کریں؟ تو اتفاق و اتحاد. چوتھی جو ضرورت ہے اس امت کی وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی جو قوتیں ہیں ان کے پاس کائنات کے جو راز ہیں, جو سائنس ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, جو علم ہے, جو ریسرچ ہے, ہمارے پاس اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے. مسلمان ریسرچ پہ خرچ نہیں کرتا. ایک زمانے میں ڈاکٹر قدیر خان نے ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں سے ریسرچ کے لیے پیسہ نکلوانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیل سے دودھ نکالے. میں نے سنا کہ پاکستانی پولیس بیل سے دودھ نکال لیتی ہے. کہتے ہیں کہ کسی کی بیل کسی کا گم ہو گیا, پولیس والوں نے پکڑ لیا تو اوپر سے کہا گیا کہ کیسے پتا کہ گائے ہے کہ بیل ہے, کیا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب پورا دن لگا رہا ہوں, 1 پاؤ دودھ نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں بیل سے. تو مسلمانوں کے متعلق یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان ریسرچ کے لیے, علم کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرتا, جیسے بیل دودھ نہیں دیتا. اور یہ دنیا اس کی ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا, جو کائنات کے رازوں کو معلوم کرے گا اور کائنات کی قوتوں کو قابو کرے گا اور استعمال کرے گا. آپ وظیفے پڑھ کر کے قوت نہیں حاصل کر سکتے. وظیفوں کا اپنا کردار ہے. آپ کو پانی پیاس لگے پانی ہی چاہیے آپ کو,
آپ کو بخار ہے تو اس کی دوا چاہیے. اگر دل کے اندر نالیاں بند ہیں تو بائی پاس یا اینجیوپلاسٹی ہوگی. سیدھی سیدھی سی بات ہے. یہاں آنے کے لیے آپ گاڑیوں پہ آئے ہوں گے نا بیشتر لوگ، یا چل کر آئے ہوں گے. گھر میں بیٹھ کے ایسا کوئی وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا کہ خود بخود میں عرفان اخلاص گھر پہنچ جاؤں اور آپ نے 10 دفعہ پڑھا اور یہاں آگے چھت پہ پہنچ گئے. یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے. یہ عالم اسباب ہے. جب عالم اسباب ہے تو اسباب آپ کے قابو میں ہونے چاہیے. یہ بڑا لمبا سفر ہے، بڑا ٹائم لگے گا، کم سے کم 2 نسلیں تب جا کر کے ہم اس قابل ہوں گے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مغرب کا مقابلہ کر سکیں. ورنہ ہوگا یہ جو آج ہے کہ مسلمان کو مارنا چاہتا ہے تو ہتھیار بھی انہیں سے خریدتا ہے. مغربی ممالک ہی ہتھیار دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، پھر اسلحہ دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، مارو. ہم ان سے پیسے دے کر اسلحہ خریدتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس. انسان جو ہے کائنات کے راز معلوم کرنے کے لیے کہاں کہاں نکل گیا ہے. انسان کے بنائے ہوئے خلائی جہاز نظام شمسی سے نکل گئے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے سیٹلائٹ بھی نہیں ہے کسی مسلمان ملک کے. دنیا میں سب سے اونچی عمارت جدہ میں بن رہی ہے 5 یا 6 ارب ڈالر میں. کیا ضرورت ہے بھی بنانے کی 5-6 ارب ڈالر؟ مسلمانوں میں بھوک ختم ہو گئی ہے. مسلمانوں میں کیا، انسانوں میں بھوک ختم ہو گئی ہے، جہالت ختم ہو گئی ہے، ظلم ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا ہے. تو یہ 6 ارب کی بلڈنگ کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ حدیث میں آتا ہے کہ دولت کا بدترین استعمال اسے مٹی میں ملانا ہے. مٹی ملانے سے کیا مراد ہے؟ بلڈنگیں تعمیر کرنا غیر ضروری. اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے عدل اجتماعی، سوشل جسٹس. مسلمانوں کا معاشرہ سوشل جسٹس سے محروم ہے. اور سوشل جسٹس میں صرف عدالتوں کا انصاف نہیں ہے، وہ رشتوں میں انصاف ہے، پڑوسیوں میں انصاف ہے، سیٹھ اور ملازم میں انصاف ہے، آجیر اور اجیر میں انصاف ہے، مزدور اور مالک میں انصاف ہے، حکومت اور عوام میں انصاف ہے. انصاف، عدل اجتماعی مسلمانوں میں یہ ناپید ہے. اپنے اپنے دائرے میں ہمیں اس عمل کرنا چاہیے کہ آپ اپنے دائرے میں بادشاہ. یاد رکھیے کہ ہر آدمی اپنے دائرے میں بادشاہ. ایک حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے. را الف عین. یہ رائی کے لفظی مطلب ہے چرواہا، لیکن صرف چرواہا مطلب نہیں ہے، نگہبان بھی مطلب ہے، نگراں بھی مطلب ہے، حاکم بھی مطلب ہے، با اختیار بھی اس میں شامل ہے. تو تم میں سے ہر شخص رائی ہے. بادشاہ حکمراں عوام کا رائی ہے، شوہر گھر کا رائی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی رائی ہے. جس کو جہاں اختیار و اقتدار حاصل ہے، کچھ اور نہیں تو 6 فٹ 5 فٹ کے جسم پہ اختیار حاصل ہے، آپ اس کے رائی ہیں. اور تمہیں اپنی رعیت کا اللہ کو جواب دینا ہے. لہٰذا جس کا جتنا اختیار ہے وہاں عدل اجتماعی قائم کرے، سوشل جسٹس قائم کرے. یہ 5-6 چیزیں ہوں گی تو اس کا امکان ہے کہ آپ کی آنکھیں وہ تبدیلی دیکھیں کہ جو اس تبدیلی کے ہم سب منتظر ہیں، جن کے لیے ہر رمضان میں ہم دعائیں کرتے ہیں، ہر جمعے میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تقدیر کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی تبدیل کروائے، اور اس تبدیلی میں ہمیں اہم عامل کے طور پر استعمال فرمائے. ہمارے ذریعے سے تبدیلیاں آئیں کہ ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، ہمارے بعد والی نسلیں بھی ان سے شاد کام ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، دنیا میں خیر کا غلبہ ہو، اور عالم انسانیت جو طرح طرح کے دکھوں میں گھری ہوئی ہے اس انسانیت کو دکھوں سے نجات ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال تو نہیں ہے، مگر پچھلا پروگرام آپ نے یہیں پر کیا تھا تو بہت سارے لوگ یہاں جو موجود ہیں موجود نہیں تھے. تو میری خواہش ہے کہ آپ نے اس میں بنگلہ دیش میں جو حالات چل رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے اوپر، اور جو بھارت نے رشوت جماعت اسلامی کو دینے کی جو پیشکش کی، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. یہ خود ایک لمبا موضوع ہے. 2-4 باتیں بنیادی طور پر ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے کہ تاریخ کا سفر آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جو کچھ آج ہوتا ہے اس کے عوامل ماضی میں ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج وہ کچھ نہیں ہوگا جس کے ماضی میں جس کی جڑیں نہ ہوں. ایسا نہیں ہوگا. آج کچھ پھل مل رہا ہے تو اس کی جڑیں ہیں کہیں. تو
صدیوں کی جڑیں تھیں جس کے نتیجے میں پاکستان بنا. وہ تاریخ کا ایک فیصلہ تھا, تاریخ کا ایک جبر تھا, یا تاریخ کا ایک پھل تھا, جس طرح آپ چاہیں اس کو لیں. پاکستان بنا تو بر صغیر کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھا. پاکستان بنانے میں سب سے پیش جو لوگ تھے اس سے بنگال کے لوگ نمبر 1 تھے, اور ہندوستان میں مسلمانوں کے جو اقلیتی صوبے ہیں وہ لوگ تھے, اور اس کے بعد پھر موجودہ پاکستان کے لوگ تھے. یہ تاریخی حقیقت ہے. تو مشرقی پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش جو پاکستان کا حصہ بنا تو وہ کسی جبر کے نتیجے میں نہیں بنا تھا. پاکستانی آرمی نے قبضہ کر کے اس کو اپنے ساتھ نہیں ملا لیا, ہتھیایا نہیں تھا. وہاں ریفرنڈم ہوا تھا باقاعدہ, اور 90% سے زیادہ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. بائی چوائس بنے تھے وہ, ان کو آپٹ کیا تھا انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا. یہ بدقسمتی رہی کہ 24 سال میں ہم دل نہیں ملا سکے ایک دوسرے سے, اور لڑتے رہے, اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. تو مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے, آزاد نہیں ہوا ہے. انسانی تاریخ اور انسانی دنیا میں الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کہیں مشرقی پاکستان آزاد ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے غلام بنایا گیا تھا. تو کوئی ثابت کرے غلام بنایا گیا تھا؟ کب غلام بنایا؟ ہاں, پاکستان آزاد ہوا, ہندوستان آزاد ہوا انگریزوں سے, اس نے قبضہ کیا تھا انہوں نے, لیکن مشرقی پاکستان پہ قبضہ نہیں کیا گیا تھا. وہ ساتھ آئے تھے, گزارا نہیں ہو سکا, الگ ہو گئے. یہ علیحدگی صحیح تھی غلط تھی یہ الگ بات ہے. دوسری بات, پاکستان اقوام متحدہ کا جائز اور قانونی طور پر تسلیم شدہ ملک تھا جس میں مشرقی پاکستان بھی شامل تھا. جب وہ علیحدگی کی تحریک چلی اور ہندوستان کے تربیت یافتہ مکتی باہنی اور بہت ساری باہنیوں کے لوگ وہاں تقریب کاری کرنے لگے, اور خود ہندوستانی آرمی مکتی باہنی کی شکل میں وہاں آنے لگی, تو پاکستان کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش تھا. اس وقت جن لوگوں نے پاکستان کو بچانے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے اس کوشش میں ساتھ دیا, ان سب نے قانوناً, اخلاقاً, انسانی طور پر درست کام کیا, کوئی جرم نہیں کیا. اس وقت کی جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ حالات بڑے خراب ہیں, تو مشرقی پاکستان کی جو جماعت اسلامی ہے وہی طے کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. وہ خاموش تماشائی بنے یا ہندوستان کی اس دہشت گردی کو روکنے میں کوئی کردار ادا کرے. ہمارے انہی بنگالی بھائیوں نے یہ طے کیا کہ نہیں, ہم پاکستان سے علیحدگی کی اس تحریک کو روکیں گے, ہندوستان کے غلام نہیں بنیں گے, اس لیے کہ بنگلہ دیش سروائیو نہیں کر سکتا آزاد ملک کے طور پر, خود مختار ملک کے طور پر ممکن ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش کا جغرافیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل وہ جیسے زبان 32 دانتوں کے درمیان ہے, یوں ہے, اور نیچے سمندر ہے, چاروں طرف انڈیا, تھوڑا سا برما, اور نیچے جو ہے سمندر بحیرہ بنگال یا خلیج بنگال, وہ انڈیا کے قبضے میں ہے. تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے ہم, پاکستان تو ہماری ناگزیر ضرورت ہے. تو اس طرح جماعت اسلامی نے وہاں پر پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑی. ٹھیک ہے, ہار گئے, اور یہ ہوتا ہے دنیا میں. تو دنیا کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی کوشش کے بعد ایک نتیجہ نکل آئے تو جو فاتح ہوتے ہیں وہ ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ معافی عام ہے, اب پاکستان, اب فلاں ملک بن گیا ہے, اب اس کی کوئی مخالفت کرے گا, اس سے لڑے گا تو وہ تو باغی ہوگا. اس سے پہلے جو ہوا وہ ختم. جیسے پاکستان بنا تو بہت سے لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی, پاکستان نہیں بننا چاہیے, لیکن جب بن گیا انہوں نے تسلیم کر لیا تو ٹھیک ہے. یہ ولی خان کے پورا خاندان کیا تھا, کسی نے ان کو جیل میں ڈالا, انہیں پھانسی دی, نہیں دی, کہ بننے سے پہلے مطالبہ کوئی کر سکتا کہ نہ بنایا جائے. مثلا یہاں کے محلے میں مسجد بننی چاہیے, ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ مسجد کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پچھلی گلی میں ایک مسجد ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے برا نہیں کہہ سکتے. لیکن مسجد بن جائے تو یہ حق کسی کو بھی نہیں ہے کہے کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے. اس مسجد کو ڈھانے کی طرف نہیں کہہ سکتے, بننے سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, غیر ضروری ہے یہ. تو جب بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کا دفاع کی جنگ لڑی تھی وہ مجرم نہیں تھے, اور بعد میں بھی وہاں رہے, انہوں نے کام کیا, الیکشن لڑے, الیکشن جیتے, حکومت میں شامل ہوئے. خود شیخ مجیب کی جو بیٹی کی پارٹی ہے اس کے بھی اتحادی رہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انڈیا نے محسوس کیا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی اکثریت اینٹی انڈیا ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے کہ زمانے میں وہ اینٹی پاکستان ہو گئے تھے, اب تو پاکستان کا ایشو ہے نہیں, اب تو انڈیا ایشو ہے ان کے یہاں. لاکھوں ہندوستانی وہاں جاب کرتے ہیں,
ہندوستان کے مارکیٹ میں چھایا ہوا ہے اور انہیں جکڑا ہوا ہے بالکل ہندوستان نے، اپنی شرائط پر معاہدے کرتا ہے. تو اینٹی انڈین فیلنگ پیدا ہو رہی تھی، اور اس فیلنگ کو پیدا کرنے میں جماعت اسلامی مبینہ طور پر پیش تھی. یہ آج سے بات ہے تقریباً 8 سال پہلے کی. ہندوستان کے وزیر اعظم تھے منموہن سنگھ. وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ جا رہے تھے. انہوں نے ہندوستان کے ٹاپ کے ایڈیٹرز کو جمع کیا کہ ہمیں مشورہ دیجیے بنگلہ دیش کے حوالے سے. اس میٹنگ میں ایک بات یہ کہی منموہن سنگھ پرائم منسٹر انڈیا نے کہ بنگلہ دیش کی آبادی کا 1/4 حصہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور جماعت اسلامی اینٹی انڈیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا درد سر ہے. اچھا، وہ ساری گفتگو آف دی ریکارڈ تھی. اچھا، صحافت کی زبان میں آف دی ریکارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو گفتگو ہوگی اسے کوئی چھاپے گا نہیں. لیکن انہی ایڈیٹرز میں سے ایک نے خلاف ورزی کرتے ہوئے پرائم منسٹر کا وہ جملہ چھاپ دیا. اس سے یہ لیک ہو گئی بات کہ بنگلہ دیش کی 1/4 آبادی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور جماعت اسلامی اینٹی انڈیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا درد سر ہے. اس کو کیسے حل کریں؟ ہندوستان پریشان تھا اس پر. انہوں نے کوشش یہ کی کہ جماعت اسلامی کے اس زمانے کے سیکرٹری جنرل جو بعد میں امیر بنے، اب تو پھانسی ہو گئی ان کو، مطیع الرحمان نظامی صاحب، انہیں ہندوستانی سفیر نے دعوت دی ایک ریسٹورنٹ میں، جس سے انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور ان سے کہا کہ ہم سے غلطی ہوتی رہی، ہم نے جماعت اسلامی کو دوست نہیں بنایا، باقی ساری پارٹیاں ہماری دوست ہیں، ہم الیکشن میں ان کی مدد کرتے ہیں، صرف آپ سے دوستی نہیں ہے. ہم نے ریوائز کی ہے اپنی پالیسی، جماعت اسلامی سے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور جو الیکشن آنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کی طرح آپ کی بھی ہیلپ کریں فائنینشیل. تو مطیع الرحمان نظامی صاحب نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، ہم بھی ہندوستان سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے، بڑی اچھی بات دوستی رہے. جہاں تک آپ کی اس پیشکش کا تعلق ہے فائنینشیل سپورٹ، تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ہماری باڈی فیصلہ کرے گی. آپ مجھے چند روز کا مہلت دیجیے، مشورہ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. مشورہ کیا، پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری وہ باڈی شورا بہت خوش ہے آپ کی اس پیشکش پر بھی، دوستی پر بھی. لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سچی دوستی وہ ہے جو بغیر کسی لالچ کے ہو. لہٰذا ہم نے طے کیا کہ آپ سے کوئی فائنینشیل ایڈ ہم نہیں لیں گے، بغیر کسی پیسے کے آپ سے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں. اس کا منہ لٹک گیا. اصلاً تو رشوت تھی نا، وہ تو پھنسنا چاہتے تھے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایسے کھڑے لوگ ہیں تو یہ ان کی دوستی ہمارے کیا کام آئے گی. اور یہ جو پھانسی ہوئی ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس جواب کا دخل ہے اس میں شامل ہے، ورنہ اس پائے کے لیڈر کو پھانسی نہیں ملا کرتی ہے عام طور پہ. تو وہاں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عملاً رو کی حکومت ہے. جو وہاں کے پرائم منسٹر صاحبہ ہیں، حسینہ واجد یا شیخ حسینہ کہلاتی ہیں، ان کی جو پرسنل سیکیورٹی ہے وہ سب رو کے تعینات کیے ہوئے لوگ ہیں. وہ بنگلہ دیش کی ملٹری ان کی نہیں کرتی ہے، رو کے لوگ ان کی پرسنل سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں. ابھی کئی معاہدے ہوئے ہیں جس میں ہندوستان کی ٹرینیں، ہندوستان کی بسیں، ہندوستان کے ٹرک بنگلہ دیش کو پار کر کے اپنے ایسٹرن پارٹ میں جائیں گے. 7 سسٹرز کہلاتی ہیں وہ اسٹیٹ، 7 ریاستیں ہیں انڈیا کی جو اس طرف ہیں. تو ان کی راہداری کا جو انٹرنیشنل پیمانے پر فرض کیا کہ جو ریٹ بنتا ہے $6.5 جس چیز کا، اس پر انہوں نے شاید $1 یا $1.5 رکھا ہے کہ دوستی ہمارے درمیان ہے، ہم دوست سے کیا وصول کریں. تو پورا استحصال کر رہے ہیں بنگلہ دیش کا، اور وہاں کی حکومت معاہدہ کرتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا بنگلہ دیش میں انڈیا کے خلاف ایک ناپسندیدگی تو موجود ہے، لیکن اس بری طرح سے کرش کیا گیا ہے اپوزیشن کو کہ ہر آدمی اب ڈرتا ہے زبان کھولتے ہوئے. ابھی حد سے ایک صاحب آئے میرے عزیز، کہنے بنگلہ دیشوں سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک اور انداز میں بات کر رہے تھے. کہنے ایک صاحب ذرا الگ مجھ سے ملے تو انہوں نے بالکل دوسرے انداز میں مجھ سے بات کی. بات کر ہی رہے تھے کہ ایک اور بنگلہ دیشی قریب ان کے آ گیا تو پھر انہوں نے بات بدل لی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ایک دوسرے بھی لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہماری بات کہیں وہاں کی CID کو نہ پہنچ جائے اور ہم نہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں. تو بنگلہ دیش لحاظ سے بڑے خراب حال میں ہے. انڈیا نے جکڑ دیا ہے اسے عوام کی مرضی کے خلاف. تو میں تو اس کو دیکھ کر اور بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کم از کم ابھی تک آزاد ہیں، اس طرح کے کسی دباؤ میں نہیں ہیں. میرا سوال تھا کہ ہر ممبر پہ، ہر فورم پہ فیوچر کے لیے، مسلمانوں کے لیے اچھائی کی باتیں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کیا جائے یہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ افیکٹو اتنی نہیں ہو رہی. کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ زائنزم یا دجالی فتنہ، اس کی وارننگ جو زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز میں توازن ضروری ہے.
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ دجال کریں گے تو اس سے بے عملی پیدا ہوگی. پھر مسلمان مہدی علیہ السلام کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب جو کرنا ہے مہدی علیہ السلام نے آ کر کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. دجال تو آ ہی رہا ہے, اب دجال کے مقابلے تو ہم نہیں کر سکتے, اور عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اسے, ہمیں تو اسے تماشا دیکھنا ہے. تو اسی لیے بہت زیادہ میں دجال نہیں کرتا ہوں کہ اس سے میرے اپنے کرنے کا کام جو ہوتا ہے مجھ سے نظر انداز ہو جاتا ہے. آج بھائی صاحب سوال تو میرے پاس نہیں ہے, ایک آبزرویشن تھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو ذکر کیا بدلی میں سے چاند کا, تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ دونوں ملک جو ہیں پاکستان اور ترکی, دونوں کے جھنڈے میں چاند موجود ہے, یہ بھی اس میں اتفاق ہے. اور جب دونوں جھنڈے ساتھ لگائے جاتے ہیں نا, سبز ہلالی پرچم ان کا جو سرخ ہے, تو بہت خوبصورت منظر بنتا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دنیا کے 56-57 مسلمان ملکوں میں سے 4 ملک ایسے ہیں کہ اگر وہ ایک پیج پہ آ جائیں تو دنیا میں طاقت کا توازن بدل جائے گا. ان میں 2 ملک تو یہی ہوئے, پاکستان, ترکی, مصر اور سعودی عرب. سعودی عرب اپنی اس حساسیت کی وجہ سے جو مسلم امت کے ذہن میں سعودی عرب کے حوالے سے ہے, اور یہ عمل شروع ہو گیا تھا آج سے 3 سال, سن 2011 کے بعد یہ عمل شروع ہو گیا تھا. ترکی میں جو مصر میں جو صدر آئے تھے ڈاکٹر محمد مرسی صاحب, تو اسی طرف سفر شروع ہو گیا تھا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہاں سب چیزیں الٹ دی گئیں, اور امناً وہاں اس وقت اسرائیل کی حکومت ہے. اس وقت مصر پہ امناً اسرائیل کی حکومت ہے. یعنی حال یہ ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں, دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ ہے غزہ, کہ تقریباً 16-17 میل لمبی پٹی میں کوئی 15 لاکھ لوگ مقید ہیں. نہ کوئی ایئرپورٹ ہے, نہ کوئی پورٹ ہے, نہ کوئی نکلنے کا راستہ ہے. تو وہ جو ہے سرنگیں کھود کر اپنی ضرورت کی چیزیں منگواتے ہیں مصر سے. وہ سرنگیں بند کی جاتی ہیں, نئے کھود دیتے ہیں, ماہر ہو گئے ہیں سرنگیں کھودنے کے. تو مصر نے ایک عجیب کام یہ کیا کہ جو سمندر ہے اس کے ساتھ بحر روم, اس کا پانی بہت بڑے بڑے ٹربائن سے پمپ کر کے وہ ساری پٹی میں پھیلا دیا, اور سارے ٹنلز بند کر دیے. اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جو غزہ کے اندر میٹھا پانی ہے وہ آلودہ ہو گیا. میں نے کہا یہ تو کربلائی لوگوں سے زیادہ ظالم لوگ ہیں, یہ تو کیا کر رہے ہیں کہ کھارا پانی سمندر کا وہ زمین پر ڈال دیا کہ غزہ والے کسی طرح جیل خانے سے باہر سے امداد نہ لے سکیں. افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بتائیے, انڈیا کا بہت عمل دخل بڑھتا چلا جا رہا ہے وہاں پر. جی ہاں, بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد دنیا کے ایک ہی ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا, اور وہ تھا افغانستان. افغانستان نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا اس وقت, اور اس وقت سے لے کر آج تک سوائے بیچ میں کچھ تھوڑا سا پیریڈ ہے کہ جس میں ہماری 2 حکومتیں وہاں رہیں, مجاہدین کی اور طالبان کی. باقی جو حکومتیں رہی ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہی چلی ہیں. یہ بدقسمتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا پاکستان کے بغیر, یہ بھی ایک حقیقت ہے. افغانستان پاکستان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. ہندوستان سے سرحد نہیں ملتی ہے اس کی. ہندوستان کو افغانستان پہنچنے کے لیے یا تو پاکستان کو پھلانگنا پڑتا ہے یا ایران کو پھلانگنا پڑتا ہے. اچھا, ایران نے پاکستان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی, لیکن اب ان کی عقل میں بات آ گئی ہے کہ انڈیا کی دوستی میں اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ پاکستان کو لوز کر دیں وہ. لہٰذا انہوں نے کافی معافی تلافی کی ہے, یہاں تک کہ اب انہوں نے سی پیک میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو پاکستان کے کارڈ ختم نہیں ہوئے ہیں افغانستان کے حوالے سے, اور پاکستان کا رول انشاءاللہ ہمیشہ وہاں رہے گا. باقی حکمت یار صاحب, یہاں تعلق ہے, حکمت یار صاحب زمین کے حوالے سے تو بہت بڑی قوت نہیں رہے ہیں, لیکن ایک بڑا نام ہے سیاسی طور پر, ایک بڑا قد ہے ان کا. تو خدا کرے کہ جو وہاں پر مذاکرات چل رہے ہیں اس میں وہ بھی اور طالبان بھی اور قوتیں بھی یکجا ہو سکیں. لیکن یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ افغانستان کی یکجائی نہ امریکہ کو سوٹ کرتی ہے نہ ہندوستان کو سوٹ کرتی ہے, اور لڑانا بڑا آسان ہوتا ہے مسلمانوں کو. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستان میں اگر امن رہتا ہے, اتفاق رہتا ہے, اور پاکستانی معیشت مستحکم رہتی ہے, تو انشاءاللہ افغانستان نہ ماضی کچھ بگاڑ سکا پاکستان کا, نہ مستقبل بگاڑ سکے گا, اور انڈیا بھی کچھ نہیں کر سکے گا. تو اصل مسئلہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر کیسا ہم رکھتے ہیں. 2 سوال تھے بنیادی طور پہ. ایک تو آپ نے ترکی کی مثال دی کہ جہاں پہ ابھی جو ہے وہ پوری دنیا نے کچھ عرصے پہلے ایک چیز ہوئی اور اس کو جو ہے وہ ریورس ہوتے ہوئے بھی دیکھا.
پھر ایک جنرل بات یہ ہوئی کہ 100 سال پہلے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ وہ نہیں تھا، بلکہ لوگ جو ہے بائی چوائس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شاید نہیں کرتے تھے. ترکی کی مثال تو ابھی عہد حاضر میں ہمارے سامنے آ گئی. پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ پچھلے 10-15 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں گراف ٹورڈز اسلامائزیشن جا رہا ہے یا نیچے کی طرف آ رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہے کہ اب آج کل کے دور میں میڈیا جو ہے وہ چاہے وہ ڈیجیٹل ہو، الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، اس کا رول بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی جو جتنا بھی اوائڈ کر لے وہ کسی کی زندگی پر ہے. اس کی طرف ہمارا اس جو ہے وہ پورے صورتحال میں کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اس کو کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہیے؟ پہلے میڈیا کی بات لے لیتا ہوں. دیکھیے میڈیا کی مثال اللہ دین کے چراغ والے جن کی ہے. وہ چراغ جس کے ہاتھ میں ہوگا جن بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. اور چراغ کیا ہے؟ طاقت اور پیسہ، زر اور زور. جس کے پاس زر ہوگا، جس کے پاس زور ہوگا، میڈیا اس کا خادم ہوگا. اگر اہل حق کے پاس زور ہوگا اور ان کے پاس زر ہوگا تو وہ اپنے لیے استعمال کریں گے، کسی اور کے پاس ہوگا تو وہ استعمال کریں گے. وہ تو اللہ دین کے چراغ کا جن ہے. پہلا سوال آپ کا تھا پاکستان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. مجھے تو امید افزا صورتحال لگتی ہے، اگرچہ کہ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں معیشت میں حقیقی بہتری نہیں آ رہی ہے، لیکن پاکستان کو اتنا ہلکان کیا گیا ہے، ہر حربہ یہاں استعمال کر لیا گیا ہے کہ اس کے بعد مزید پاتال میں گرنے کا امکان نہیں ہے، بہتری ہی آئے گی. اور لڑنے لڑانے کا عمل بھی اب کم ہوگا. مثال کے طور پر پاکستان میں علاجی کی طاقتیں بہت پاورفل تھیں، اب کوئی نہیں ہے. لسانی فسادات بہت زیادہ ہوتے تھے، اب کوئی بظاہر ہوتے نظر نہیں آ رہے مستقبل قریب میں. قوم پرستی کم ہوئی ہے، فرقہ واریت کم ہوئی ہے. شیعہ سنی بہت مارے گئے، لیکن یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، عام شیعہ سنی نہیں لڑتے رہے. تو پاکستان میں اویئرنیس بھی بڑھی ہے اس حوالے سے. تو میں تو پاکستان کے حالات کو بہتر ہوتا ہوں محسوس کر رہا ہوں. میں تو بڑا پر امید ہوں اور اچھی امید رکھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے. اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میرے لیے محض ایک ملک نہیں ہے، میں اسے اپنی ایمانیات کا حصہ سمجھتا ہوں. مدینہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو خالص اسلام کے نام پر بنی ہے. اس کی کوئی اور بنیاد نہیں ہے مذہب کے سوا. مذہب کو آپ نکالیں گے پاکستان ڈھہ جائے گا، اور کسی کے بس میں نہیں نکال دے. کیا کچھ نہیں کوشش کی جاتی، لیکن یہ امت جو ہے پھر گھوم پھر کر کے اسلام کی طرف آ جاتی ہے. ایک اور بات چھوٹی سی عرض کروں، سوال تو نہیں ہوا ہے. کبھی آپ بڑا سا نقشہ دیوار پر ورلڈ میپ لگا کے بیٹھیے اور دیکھیے اسے آپ یا انٹرنیٹ پہ، اور آپ فرض کیجئے کہ 1947 میں پاکستان نہیں بنا. پاکستان نہیں بنا، انگریز چلا گیا. میں نے ایک دفعہ ایسا کیا تو میری جو جھرجھری آئی. میں نے دیکھا کہ ایک مہا بھارت گریٹر انڈیا موجود ہے، جس میں موجودہ پاکستان، جس میں موجودہ بنگلہ دیش اور موجودہ افغانستان، موجودہ سری لنکا، موجودہ نیپال سب اس کے تحویل میں ہیں. اور اس کی بحریہ بامبے پہ نہیں ہے، دبئی پہ بھی نہیں ہے، اس کی بحریہ نہر سوئس پہ لنگر انداز ہے. کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے اس طرف، اور کوئی مسلمان ملک نہیں ہے جو ساؤتھ ایسٹ کی طرف انڈیا کے بحریہ کو روک سکے. اور ایک بہت بڑا جائنٹ ہے، افرید ہے، مسلمان اس سے لرزہ بر اندام ہیں، خوف زدہ ہیں. اگر پاکستان نہ بنتا تو یہ حال ہوتا مسلمانوں کا. پاکستان تو لنگر ہے. آج عرب کا سر اٹھا کے جیتے ہیں تو صرف پاکستان ہے، ورنہ یہ سب چاکری کریں گے بنیوں کی. اور ان کے ساری دکانیں جو ہیں بنیوں کی، جس وقت تو کسی اور کے نام پر ہوتی ہیں، ان کے اپنے نام پر ہوں گی. دبئی کی آدھی زیادہ آبادی انڈینز ہے، وہ جب چاہے قبضہ کر لیں، ابھی نہیں کر سکتے. تو پاکستان تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی اپرچونٹی ہے. جو آزادی ہمیں پاکستان میں حاصل ہے، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں ہے، نہ کسی مسلم ملک میں نہ غیر مسلم ملک میں. لیکن چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جو میسر نعمت ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے. وہ جب وہ چھن جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، چشمہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. موٹا چشمہ لگ گیا پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے تو آدمی کو یاد آتا ہے کہ دیدہ برو دیدہ بڑی نعمت ہے. صحت ٹھیک ہے، اس کو برباد کر رہے ہیں. جب برباد ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پرہیز کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو پاکستان موجود ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. آج ہی قدر کیجئے اس کی
تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم سے نہ چھینے. دیکھنے ٹائم. آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں. موجودہ 15-20 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان وار کل آج 10 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جنگ ہونے جا رہی ہے. ایک عام تاثر یہ تھا لوگوں کا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے انڈیا پاکستان وار. تو تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈال دیں کہ یہ سب کیا ہے, یا وہ پاناما لیکس کو ہٹانے کے لیے یہ جان بوجھ کے شوشہ چھوڑا گیا, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیے ہندوستان پاکستان کے تعلقات یہ پاکستان کے ایشوز نہیں ہوتے. کم از کم جب سے میں دیکھ رہا ہوں 70s سے, اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتا, کسی الیکشن میں ہندوستان سے تعلق ایشو نہیں ہوتا ہے. لیکن انڈیا کے ہر الیکشن میں, نیشنل اور پروونشل, ہر الیکشن میں پاکستان سے تعلق ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. تو ان کے یہاں بعض اہم صوبوں میں الیکشن ہونے والے ہیں, جیسے اتر پردیش میں اور بھی کچھ صوبوں میں. تو وہاں تو الیکشن جیتنے کے ضروری ہے کہ پاکستان کو کوسا جائے. جتنا زیادہ کوسا جائے گا لوگوں خیال ہے کہ ووٹ ملے گا. تو ان کا ایشو ہے. بس ایک بات یاد رکھیے کہ 2 ایٹمی طاقتوں میں آج تک جنگ نہیں ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک ہی دفعہ وہ جنگ ہوگی اور سب شامل ہو جائیں گے اس میں. اس سے پہلے کبھی ایٹمی طاقتوں میں جنگ نہیں ہو سکتی. لوکل جھڑپیں اور چھڑپیں ہو سکتی ہیں. انڈیا نے اپنی میڈیا میں وار ہسٹیریا پیدا کر دیا تھا, ایک جنگی جنون پیدا کر دیا تھا. پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ آپ کے یہاں جنگی ہسٹیریا پیدا نہیں کیا گیا. تو جنگ ہونے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا. میرا سوال یہ کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 4 اسلامی ممالک ایک ہو جائیں تو طاقت کا توازن بدل سکتا ہے. تو اس میں آپ نے ایران کا ذکر نہیں کیا. اور دوسرا یہ تھا کہ ایران میں بھی ایک انقلاب ہم نے دیکھا آج سے 20-25 سال پہلے, کافی اسلامی انقلاب تھا, مگر اس کے وہ ثمرات کیے ہیں جیسے کہ ہم ترکی سے بھی وہ توقع کرتے ہیں. تو کیا ترکی بھی اسی ڈگر پہ نہیں چل پڑے گا جس پہ ایران چل پڑا؟ یہ کیسے بات؟ دیکھیے ویسے تو 55-56 مسلمان ملک ہیں, سب کا اتحاد سب سے اچھی بات ہے یہ. لیکن میں نے کہا 4 ملک زیادہ اہم ہیں اور ان کا اتحاد و اتفاق زیادہ فیزیبل ہے یا کم مشکل ہے. ایران 5واں ملک ہو سکتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا, سوائے اس کے کہ ایران کی اپنی قومی ضروریات, نیشنل اس کی جو ضرورت ہے وہ اس طرف اسے آمادہ کرے. ایران بنیادی طور پہ ایران ہے, اس کے بعد شیعہ ہے. وہ ایرانی جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں ایرانی امپیریلزم کا بہت بڑا رول ہے. وہ اس پورے خطے کو اپنا زیر اثر علاقہ سمجھتا ہے. افغانستان کے حوالے سے اس کو پاکستان سے گلا یہی تھا کہ پاکستان کہاں سے بیچ میں آ گیا افغانستان میں. افغانستان تو ہمارا علاقہ رہا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت بڑی قوت رہا ہے, بہت مہذب, کلچرڈ, سویلائز طاقت رہا ہے. لیکن ایرانی امپیریلزم اور اگر ترکوں کو بھی امپیریلزم کہا جائے تو یہ دونوں امپیریلزم تاریخ میں صدیوں ٹکرائے ہیں آپس میں, کبھی مل کے نہیں چل سکے. تو اس لیے میں ایران کا نام نہیں لیتا. ویسے بھی مسلکی لحاظ سے بھی بعض مسائل ہیں تو اس کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں میں. ایران سے لڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, لیکن زیادہ فیزیبل مجھے لگتا ہے کہ 4 ملک اگر ایک پیج پہ آ جائیں, یہ نہیں کہنا کہ ضم ہو جائیں دوسرے میں, اور مل جل کر بین الاقوامی پالیسیاں بنائیں اور ایک دوسرے سے تجارت کو فروغ دیں, تو طاقت کا توازن دنیا میں بدل سکتا ہے. ایک بڑی جنرل آبزرویشن ہے ریگارڈنگ پاکستان کی ڈومیسٹک میں انٹرنیشنلی بات نہیں کر رہا. ایسا لگتا ہے کہ لیٹ سپوز ابھی اتوار کو 16 اکتوبر کو ان کا جشن تھا, کیا تھا, وہ اقتدار ہے. ابھی کوئی دوسری جماعت نمائش میں آ کے بیٹھے گی, وہ اقتدار ہے. تو کیا گورنمنٹ ان کو اجازت دے رہی ہے کہ اچھا بھائی جس کا جو موقف ہے وہ آئے بیان کرے, کہ یہ بھی کسی چیز سے فنڈڈ ہے؟ لیٹ سپوز کوئی بھی دینی جماعت کا کوئی کانفرنس ہوتی ہے, کوئی جلسہ ہوتا ہے, وہ اس طریقے سے سیلاب آتا ہے جیسے اب یہی صحیح ہیں اور یہی رہیں گے. کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنے کراچی, اپنے پاکستان لاہور میں کوئی سا بھی جلسہ ہو, عمران خان کا ہو, کسی کا بھی ہو, تو کیا یہ بھی باہر سے گائیڈڈ ہے کہ ان کو اتنی زیادہ انوالو رکھو اس چیز میں کہ کاروباری زندگی متاثر ہوتی رہے, ان لوگ کی ہر چیز ہر اسپیکٹ میں متاثر ہوتا رہے, لیکن ان لوگ کو آپس میں خوش کرتے رہو کہ بھائی اب تمہاری باری ہے, آج تم اپنی باری لے لو, اگلی اتوار کو اس کی باری ہے. اور پتہ نہیں اتنی لوگ ہوتے ہیں جتنا ایک عوام کے ہوتے ہیں. کا کوئی غلط نہیں ہے, کوئی سب صحیح ہے کیا؟ میں بہت اچھی طرح تو آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا ہوں, لیکن جتنا سمجھا ہے اس کے لحاظ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے تو پاکستان میں جو آزادی میسر ہے نا, یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ جو مظاہرہ کرنا چاہیں کریں. آج سے
تقریباً 20 سال پہلے مظاہروں پر لوگ پکڑے جاتے تھے. میں طالب علم تھا, ایک طلبہ تنظیم سے تعلق تھا, کئی دفعہ پٹا پولیس والوں سے, کئی دفعہ جیل گیا. یہ عام سی بات تھی کہ مظاہرہ نہیں ہو سکتا تھا. آج آپ ملین مارچ کرتے ہیں, آج آپ ریلیاں نکالتے ہیں, آپ مظاہرے کرتے ہیں. اور تو اور الطاف حسین صاحب جنہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, ان کے حامیوں نے بھی پریس کانفرنس کر ڈالی کہ دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے پاکستان کے سوا. تو یہ جو آزادی میسر ہے اس کے نتیجے میں یہ ہے. تو ہر چیز سازش کے تحت نہیں ہوتی کہ بین الاقوامی قوتیں کوئی سازش کر کے ہر ایک سے پروگرام کروا رہی ہیں. وہ آزادی بھی آپ نے حاصل کی ہے, کچھ خوبیاں بھی ہمارے ملک میں ہیں, اس کے نتیجے میں ہر پارٹی اپنی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتی ہے. چونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک کو 20-25-50 ہزار لوگ مل جاتے ہیں, تو جس کا پروگرام ہوتا ہے لگتا ہے پوری قوم اس کے ساتھ ہے. کشمیر کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں آیا. کشمیر میں جو چل رہی ہے تحریک کی, ایسا تو نہیں دوبارہ یہ 10-20 سال چل کے اسی طرح خاموش ہو جائیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا ہے, اتنی شہادتیں ہونی ہیں. کشمیر کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا نتیجہ نہیں نکلتا. ہو سکتا ہے کشمیر بھی ان میں سے ایک چیز معاملہ ہو, لیکن یہاں پر میں یہودیوں سے سیکھنے کے لیے کہوں گا کہ یہودیوں سے بھی سیکھنا چاہیے. فلسطین پر ان کی حکومت گزشتہ 5000 سال میں سے صرف ایک حصے میں 400 سال, ایک حصے میں 600 سال رہی, آدھے آدھے حصے میں کل میکسیمم. اور بنی اسرائیل کہتے ہیں اپنے آپ کو, یعنی حضرت اسحاق کی, یعقوب کی اولاد, حضرت اسحاق کی اولاد, حضرت ابراہیم کی اولاد. تو عراقی تھے, تو فلسطینی تھے بھی نہیں. وہ فلسطین میں تو کچھ اور لوگ تھے پہلے سے موجود, تو فلسطینی ہیں بھی نہیں. لیکن یہودیوں کو دعویٰ رہا کہ فلسطین ہمارا ہے, ارض موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اور صدیوں تک یہ دعویٰ وہ کرتے رہے. دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ان کو فلسطین مل سکے گا. 20ویں صدی کا واقعہ ہے, 20ویں صدی کے بالکل شروع میں, سن مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, 1903-4 کا تھا کچھ, کہ ایک پیغام آیا سلطان عبد الحمید ثانی جو خلیفہ تھے ترکی کے, آخری بااختیار خلیفہ. ایک پارٹی بنی تھی یہودیوں کی, اس کا نام تھا زائنسٹ پارٹی. اس سے پہلے سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہوتے ہیں, سارے یہودی صہیونی نہیں ہوتے ہیں. وہ صہیونی پارٹی بنی, اس کا صدر تھا جو آدمی, اس نے ایک پیغام بھیجا کہ آپ کا ملک قرضوں میں جکڑ گیا ہے, ہم سارا قرضہ ادا کر دیتے ہیں ترکی کا, آپ ہمیں بس فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دیجیے, ہم وہاں زمین خرید سکتے ہیں. پابندی تھی کہ کوئی یہودی یا کوئی غیر فلسطینی فلسطین میں زمین نہیں خرید سکتا. تو کہتے ہیں سلطان عبد الحمید نے یہ بات سنتے ہی کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں ارض مقدس کا ایک تنکا اٹھایا, کہ تنکے کے برابر جگہ بھی آپ کو خریدنے کی اجازت نہیں دے سکتا. انہوں نے انسلٹ فیل کی, سازش کی, اور صرف چند سال بعد سن 1909 میں اسی سلطان کو معزول کیا گیا. اور معزولی کا جو پروانہ لے کر جو 5 رکنی وفد آیا تھا, اس میں وہ یہودی شامل تھا جو پہلا والا بریف کیس اور پیغام لے کر, بریف کیس بھی لایا تھا, وہ شامل تھا اس میں, کہ اس انکار کے نتیجے میں اس سلطان کو ہی برطرف کر کے ملک بدر کر دیا گیا. تو یہودیوں کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ان کے کوئی پرسان حال نہیں تھا. وہ سلطان عبد الحمید ثانی سے بھیک مانگنے گئے تھے کہ ہمیں اس فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دیجیے, لیکن 1948 میں اسرائیل نام کی ریاست قائم ہو گئی. انہوں نے صدیوں اپنے بچوں کو سبق پڑھایا, فلسطین ہمارا ہے. یہودیوں کا ایک کھانا رات کا ہوتا ہے, سب سے اہم کھانا ہوتا ہے. رات کا کھانا بڑا لمبا ہوتا ہے, تقریباً گھنٹے بھر کا ہوتا ہے. وہ صرف کھانا نہیں کھاتے, بلکہ پوری فیملی 3 نسلیں ہیں, 4 نسلیں ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہیں دسترخوان پر, کھانا کھاتے ہیں, اپنی تاریخ دہراتے ہیں, اپنی دعائیں بچوں کو یاد کراتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک زمانے میں ان پر یورپ نے بڑا ظلم کیا, تو گھر کے اندر ایک ایسا کمرہ بناتے تھے یا تہخانے میں, یا ایسا کمرہ جس کی روشنی باہر نہ جائے, کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کا وہ اجتماع ہو رہا ہے. مدھم روشنی میں وہ اجتماع کرتے تھے, اور اپنی ہر نسل کو, پچھلی نسل یہ بتائی جاتی تھی کہ فلسطین ہمارا ہے, اور ایک دن فلسطین میں ہمیں بسنا ہے, اور فلسطین میں اسرائیل قائم کرنا ہے. اور بالآخر 2500 سال بعد وہ اس قابل ہوئے کہ فلسطین کی ریاست قائم کر سکیں. کشمیر کے متعلق میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر پہ دعویٰ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ جنگ نہیں کر سکتے, جنگ نہ کریں. آپ تحریک نہیں چلا سکتے, تحریک نہ چلائیں.
لیکن یہ مت کہیں کہ کشمیر تو ہمیں کبھی مل ہی نہیں سکتا، اب تو ہندوستان بھی ایٹمی طاقت ہے، کبھی مل ہی نہیں سکتا، لہٰذا بھول جاؤ، کشمیر کے چیپٹر کلوز، انڈیا سے معاہدہ کر لیا کہ جو تمہارا کشمیر وہ ادھر والا ہمارا. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ خودکشی ہوگی. دعویٰ برقرار رکھیں، دعویٰ کبھی نہ چھوڑیں. اور چونکہ کشمیری خود اٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اخلاقی سپورٹ دیں، ان کو سفارتی سپورٹ دیں، نفسیاتی سپورٹ دیں. وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کشمیری کہ ہندوستان پہ حملہ کر کے ہمیں آزاد کرائے. انہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. رائے عامہ کو دنیا کے کشمیر کے حصہ ملائیں آپ. یہ دعویٰ باقی رہنا چاہیے، یہ چراغ جلتا رہنا چاہیے. لیکن فوری طور پر کشمیر انڈیا سے الگ ہو جائے اور پاکستان کو مل جائے، میری ظاہر بھی آنکھیں ایسا نہیں دیکھتی ہیں. باقی اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہونا ہے.